عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج بیالوجی کی کلاس میں چیپٹر 4 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ چیپٹر 4 کا نام ہے سیل سائیکل۔ سیل سائیکل شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ سیل ہم نے پڑھا ہے کہ جاندار کی ساخت اور فعل کی بنیادی اکائی ہوتی ہے، اور سیل کیسے بنتے ہیں یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ سیل پہلے سے موجود سیل کی تقسیم سے بنتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں یہ باتیں پڑھ لی ہیں کہ سیل از دی بیسک یونٹ آف لائف اینڈ نیولی سیلز آر کریٹڈ بائی دی ڈویژن آف اولڈ سیلز۔ تو آج ہم نے یہ سیل سائیکل، پہلے اس کی ڈیفینیشن پڑھنی ہے، سیل سائیکل کیا ہوتا ہے اور پھر سیل کس طرح تقسیم ہوتا ہے۔ سیل سائیکل کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جس طرح ہماری زندگی کے اندر مختلف مراحل ہوتے ہیں، اگر آپ اپنی لائف کے اوپر ایک نظر ڈال لیں تو آپ کی زندگی بھی مختلف مراحل سے گزر رہی ہے کہ پہلے آپ بچے تھے، تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں، سکول لائف میں آ گئے ہیں، سکول لائف والے مراحل سے نکلیں گے تو کالج یونیورسٹی لائف، وہاں سے نکلیں گے نیکسٹ مرحلہ شروع ہو جائے گا، نیکسٹ فیز آ جائے گا تو آپ چلے جائیں گے پریکٹیکل لائف میں۔ اسی طرح ہماری بھی بچپن، لڑکپن، پھر بڑھاپے کی لائف، یا میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ اگر آپ 9th کلاس میں آئے ہیں تو پہلا فیز کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایڈمیشن کا فیز ہوتا ہے، آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، ٹیچر آپ کو پڑھاتے ہیں۔ پھر سیکنڈ فیز کیا آتا ہے کہ آپ کی ریویژن مختلف سبجیکٹس کی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر تھرڈ فیز میں ٹیسٹ پریپریشن، ٹیسٹ سیریز چلتی ہے۔ پھر فورتھ فیز آ جاتا ہے جس میں آپ کی ایگزام، اینول ایگزام ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سیل سائیکل کی ڈیفینیشن کو آپ ریلیٹ کر لیں سمجھنے کے لیے کہ سیل سائیکل کیا ہے۔ سیل کی زندگی کے واقعات کا ایک سلسلہ ہے، جس طرح ہم نے اپنی زندگی کے واقعات بنائے ہیں اسی طرح سیل کی زندگی کے بھی واقعات ہیں۔ سیل کی زندگی کے واقعات کا ایک سلسلہ ہے، اور اس میں آپ نے یہ بات لازمی مینشن کرنی ہے کہ جس میں ایک یوکیریاٹک سیل، پروکیریاٹک کی ہم بات نہیں کر رہے، پروکیریاٹک میں یہ سلسلہ کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، وہ بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے۔ سیل کی زندگی کے واقعات کا ایک سلسلہ ہے جس میں ایک یوکیریاٹک سیل یا سنگل یوکیریاٹک سیل بنتا ہے۔ ایک سنگل یوکیریاٹک سیل پہلے بنتا ہے کسی دوسرے سیل کی تقسیم سے، پھر اپنے آپ کو ڈیوائڈ ہونے کے لیے تیار کرتا ہے، پھر اسی سے نئے سیلز بن جاتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں سیل سائیکل۔ دوبارہ سے ریویو کرتے ہیں کہ کیا ہے سیل سائیکل۔ سیل کی زندگی کے واقعات کا ایک سلسلہ جس میں ایک یوکیریاٹک سیل بنتا ہے اور بننے کے بعد 2 میں تقسیم ہو جاتا ہے یا 4 میں بھی تقسیم ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی ڈویژن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیل کس طرح سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے، کون سی ڈویژن کے ذریعے تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سیل سائیکل تو ہو گیا، مراحل کتنے ہیں اس کے؟ سیل سائیکل کے 2 مراحل ہوتے ہیں، پہلا انٹرفیز اور دوسرا ڈویژن یا مائٹوسس فیز۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سیل سائیکل کے 2 مراحل ہیں، انٹرفیز اور ڈویژن فیز، یا اسی کو مائٹوسس فیز بھی کہتے ہیں۔ فیز کا مطلب ہوتا ہے اردو میں مرحلہ، ڈویژن فیز یعنی تقسیم کا مرحلہ، مائٹوسس کا مرحلہ، اور پہلا ہے انٹرفیز۔ انٹرفیز یہ سیل کے 90% ڈویژن پر محیط ہوتا ہے، اٹ کورس 90% آف سیل ڈویژن، اور اس میں جو سیل ہے وہ نئی ڈویژن کی تیاری کرتا ہے، اپنے آپ کو ریڈی کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اسی کی ایک اور سٹوری بتا دوں، ایک اور آپ کو ریلیٹ کرنے کے لیے ایگزامپل بتا دوں کہ آپ یہ فرض کر لیں کہ کسی بلڈنگ کی ٹاپ فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شہر کے نزدیک آپ کسی بلڈنگ کی ٹاپ فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ شہر کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ وہاں پہ کیا کیا مناظر دیکھتے ہیں؟ کاریں ہیں، بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، رواں دواں ہیں، آدمی ہے، کوئی واک کر رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، کوئی بائک پہ چل رہا ہے، شاپ کیپرز ہیں، وہ اپنے کسٹمرز کو چیزیں سیل کر رہے ہیں، اور اسی طرح شہر کا جو سارا ایک نظام ہے آپ کو کول اینڈ کمفرٹ نظر آتا ہے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ اسموتھلی، ہر چیز بالکل آرام سے چل رہی ہے۔ لیکن
تھوڑا سا اگر آپ اس کو ڈیپلی سوچیں تو یہ ہر چیز ایسے آرام سے نہیں چل رہی، کیسے چل رہی ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سسٹم ہے کیا کہ اگر کاریں یا بسیں یا وہیکلس روڈ کے اوپر چل رہی ہیں تو روڈ بنائے جاتے ہیں، روڈ جب خراب ہوتے ہیں تو ان کی ریپیئرنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو شاپ کیپرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو کسٹمرز کو چیزیں سیل کر رہے ہیں، پہلے انہوں نے چیزیں کہیں سے خرید ہیں، آ کے اپنی شاپس تیار کی ہیں، وہاں پہ سٹاک تیار کیے ہیں، وہاں پہ ان چیزوں کو رکھا ہے، پھر ان چیزوں کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک بگ ایونٹ شہر کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، کسی میرج ہال میں کہیں پہ کوئی ایونٹ ہونا ہوتا ہے تو اس کی مختلف مراحل میں تیاری چل رہی ہوتی ہے، اس کی لائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں چیئرس ٹیبلس لگائے جاتے ہیں، تو وہ سارا سسٹم جو ہے چل رہا ہوتا ہے۔ ویسے اگر ہم اس کو اوپر سے دیکھیں، سطحی طور پر دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے ایوری تھنگ از اوکے، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپلی تھنک کریں تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سب چیزیں ایسے نہیں ہو جاتی، یہ مختلف مراحل سے گزرتی ہیں، ان کے اوپر بہت ورک آؤٹ ہوتا ہے، اور وہ ورک آؤٹ بالکل ایسے سمجھ لیں جیسے سیل ڈیزائن کا مراحل ہے۔ پہلا انٹرفیس کا مرحلہ کیا ہے کہ اس میں سیل نئی ڈیزائن کی تیاری کرتا ہے، پھر اسی انٹرفیس کے بھی مراحل ہوتے ہیں۔ کون کون سے مراحل ہیں؟ فرسٹ فیز، G1 فیز یا G1 مرحلہ، اس کو G1 فیز بھی بولتے ہیں، G1 مرحلہ بھی لکھا ہوا اردو میڈیم بک میں۔ اس میں سیل اپنے سائز میں اضافہ کرتا ہے، سیل انکریزز ان دی سائز، سیل کی جسامت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور سیل ڈی این اے ریپلیکیشن کی تیاری کرتا ہے۔ ڈی این اے ریپلیکیشن کیا ہوتی ہے؟ ڈی این اے کی ہو بہو کاپی تیار کرنا، ٹھیک ہے، اسے ہم ڈپلیکیشن نہیں کہتے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ڈی این اے سے ڈی این اے کی کاپی تیار ہونے کے عمل کو ڈی این اے ریپلیکیشن کہتے ہیں، کہ سیل کے ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی مرحلے میں G1 فیز میں سیل پروٹین کی تیاری کرتا ہے، سیل اپنے آرگنیلیز کو ریڈی کرتا ہے، سیل آرگنیلیز کو ڈبل کر لیتا ہے، ان کی بھی ڈپلیکیشن ہو جاتی ہے تاکہ تقسیم، جب سیل دو حصوں میں تقسیم ہو تو ہر ایک میں نئی آرگنیلیز شفٹ ہو جائے۔ تو پہلا مرحلہ انٹرفیس کا G1 فیز، دوسرا مرحلہ ایس فیز، ایس فار ہوتا ہے سینتھیسس، تیار کرنا۔ اچھا، اس میں ہم نے G1 فیز میں پڑھا ہے کہ ڈی این اے ریپلیکیشن کی سیل تیاری کرتا ہے، آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے اور ذہن میں رکھنی ہے، ملٹیپل چوائس کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ G1 فیز میں سیل ڈی این اے ریپلیکیشن کی تیاری کرتا ہے، ڈی این اے ریپلیکیشن نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، جبکہ ایس فار سینتھیسس ہوتا ہے یعنی بنانا، اور اس میں ڈی این اے کی ریپلیکیشن مکمل ہو جاتی ہے، یعنی ڈی این اے اپنی فوٹو کاپی تیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد G2 فیز آ جاتا ہے، سیل کی نشو و نما اور جتنی بھی ہونی ہوتی ہے، یعنی یہ جو آرگنیلیز بنے تھے اور ڈی این اے کی ریپلیکیشن اس فیز میں ہوئی ہے، جو آرگنیلیز بنتی ہیں پہلے سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں، ان کی بھی گروتھ ہوتی ہے، تو یہ جو G2 فیز ہے اس میں سیل کی نشو و نما کمپلیٹ ہونا ہوتی ہے، اور سیل اس بات کی تصدیق کرتا ہے، سیل میک اٹ انشورس that the DNA replication is completed without any error، کہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن بغیر کسی غلطی کے بالکل ہو چکی ہے، اور پروٹین کی تیاری ہو چکی ہے، اور آرگنیلیز کی تیاری ہو چکی ہے۔ یہ تین فیز انٹرفیز کے، انٹرفیز یعنی آگے تین مراحل پہ مشتمل ہے، G1 فیز، ایس فیز، G2 فیز، G0 فیز۔ اس کے بعد G0 فیز آ جاتا ہے، G2 فیز کے بعد۔ G0 فیز کیا ہے کہ جب ایک سیل بالکل تقسیم ہو چکا ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جو غیر معینہ مدت کے لیے ہائپرنیٹ ہو جاتے ہیں، مطلب مزید تقسیم نہیں ہوتے، جیسا کہ نیورونز، ہمارے نرو سیلز یا نیورونز، یہ غیر معینہ مدت تک ریسٹ کرتے ہیں، فوری اگلی تقسیم کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ نیورون سیل جب بنتے ہیں تو یہ غیر معینہ مدت تک انسپیسیفائڈ پیریڈ کے لیے ریسٹ کرتے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید تقسیم ہوتے ہیں۔ کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جو عارضی طور پر G0 فیز میں جاتے ہیں، یعنی اس میں سیل میں تقسیم نہیں ہونا ہوتا، تو وہ کون سے ہیں جو عارضی طور پر؟ وہ ہمارے کڈنی اور لیور یعنی گردے اور جگر کے سیل عارضی طور پر G0 فیز میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس فیز سے نکل کر دوبارہ تقسیم ہونے لگ جاتے ہیں،
اور ہمارے جسم کے کچھ سیلز ایسے ہیں جو کبھی بھی جی ناٹ فیز میں انٹر ہی نہیں ہوتے, وچ نیور انٹرس انٹو دی جی ناٹ سیل. اور وہ کون سے ہیں؟ ہماری یہ جلد. اگر آپ یہ جلد دیکھیں, اس کے جو سیلز ہیں یہ مسلسل جھڑتے رہتے ہیں. باہر کے سیلز ڈیڈ ہوتے ہیں, یہ جھڑ جاتے ہیں, نئے سیلز بنتے رہتے ہیں. تو یہ کبھی بھی جی ناٹ فیز میں نہیں جاتے. اگر یہ جی ناٹ فیز میں چلے جائیں تو یہ ساری جلد خراب ہونے لگ جائے گی. جیسے آپ نے کبھی پرانے درختوں کی چھال دیکھی ہے, ایسے امیجن کریں اگر یہ نہ جھڑتے تو ہمارے جسم پہ یہ پرانے درختوں کی چھال جیسے ہی لگتے, یعنی بہت ہی برے لگتے. تو یہ ہو گیا جی ناٹ فیز. اور اس کے بعد یہ انٹرفیس کمپلیٹ ہو گیا. انٹرفیس کے 3 مراحل G1 S G2. یہ جی ناٹ فیز ویسے ہی اس پہ لکھا ہوا ہے, اس کے مرحلے میں یہی شامل ہے. اس کے بعد ڈویژن یا مائٹاسس فیز ہے. کہ ڈویژن یا مائٹاسس فیز میں کیا ہوتا ہے؟ سیل جینز کو 2 ایک جیسے سیلز میں تقسیم کرتا ہے. یہاں پہ میں مائٹاسس کی تعریف نہیں بتانے والا, بلکہ میں جسٹ اتنا بتانے والا ہوں کہ یہ ڈویژن یا مائٹاسس فیز کیا ہوتا ہے. مائٹاسس کی ڈیفینیشن نہیں, یہ مرحلہ کیا ہے. یہ جو مرحلہ ہے ڈویژن یا مائٹاسس, کہ سیلز جین کو ایک جیسے نئے سیلز میں تقسیم کر دیتا ہے. ایک ریویو کر لیتے ہیں اس کا. سیل سائیکل کیا ہے؟ سیل سائیکل سیلز کے ان تمام واقعات کا سلسلہ ہے جس میں ایک یوکیریاٹک سیل بنتا ہے, بننے کے بعد 2 سیلز میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور یہ مائٹاسس اور میاسس 2 طرح سے ہو سکتا ہے. میاسس جو ہے وہ ریپروڈکشن کے لیے ضروری ہوتی ہے, سیکس اور ریپروڈکشن کے لیے, جس میں سپرم اور ایگ سیلز بنتے ہیں, دونوں ہیپلائڈ ہوتے ہیں. جب دونوں آپس میں فیوز ہوتے ہیں تو ان سے زائگوٹ بنتا ہے جو کہ ڈپلائڈ ہوتا ہے. اس کو ڈیٹیل سے بعد میں پڑھ لیں گے, یہاں پہ جسٹ ایک ریویو میں آپ کو دے رہا تھا. اسی طرح مائٹاسس ہے ہماری گروتھ, نشو و نما اور ریپیئرنگ آف سیلز. جیسے آپ نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا, سیل از لائک اے بگ سٹی, کہ سیل ایک سٹی کی مانند ہے. اور وہی مثال میں نے آپ کو دیا ہے کہ آپ سٹی کو کسی بلڈنگ کی ٹاپ فلور سے دیکھیں تو آپ کو ایوری تھنگ کول اینڈ کام نظر آ رہی ہے. اگر ڈیپلی تھنک کریں تو اس کے اندر بہت سے پروسیس چل رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ سیل سائیکل کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں تو اس کے 2 مراحل ہیں, انٹرفیز اور ڈویژن یا مائٹاسس فیز. انٹرفیز جو ہے یہ 90% کور کرتا ہے سیل سائیکل کا, اور اس میں سیل نئی ڈویژن کی تیاری کرتا ہے. 3 مراحل اس کے G1 فیز, S فیز, G2 فیز. G1 فیز میں سیل کی جسامت میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے, سیل کا سائز تھوڑا سا بڑھتا ہے, DNA کی ایپلیکیشن کی تیاری کرتا ہے, آرگنیلیز اور پروٹین کی ڈپلیکیشن ہو جاتی ہے. S فیز, S فار سینتھسس ہوتا ہے, DNA کی ایپلیکیشن اس میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور جو یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں, جب یہ DNA کی ایپلیکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے, یہ ایک کروموسوم ہے, یہ درمیان میں اس کے کروماٹیڈ ہیں. کروماٹیڈ جب یہ اپنی ریپلیکیشن کرے گا تو یہ 2 سسٹر کروموسومز پر مشتمل ہوگا. یہ جو 2 ہیں یہ اب اس کے یہ 2 سسٹر کروماٹیڈس ہیں, یہ ریپلیکیٹ ہو کے بنتے ہیں. اچھا, G2 فیز ہے, سیل کی تقسیم رک جاتی ہے. G0 فیز سیل کی تقسیم رک جاتی ہے, جیسے نیورون سیل غیر معینہ مدت تک کے لیے اس فیز میں داخل ہوتے ہیں. اسی طرح گردے کے سیلز ہیں یا لیور کے سیلز ہیں, عارضی طور پر ٹیمپریرلی انٹر ہوتے ہیں G0 فیز میں. اور کوئی سیلز ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی G0 فیز میں انٹر نہیں ہوتے, جیسے ہماری اسکن, جلد, ایپیتھیلیل سیلز. ایپیتھیلیل سیلز اسکن کے سیلز کو بولتے ہیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے ڈویژن یا مائٹاسس فیز. سیل جینز کو 2 ایک جیسے نئے سیلز میں تقسیم کر دیتا ہے. تو یہ ہمارا سیل سائیکل کا جو ٹاپک ہے یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے. اس کے بعد ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے مائٹاسس کی ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کریں گے, مائٹاسس کے مراحل پڑھیں گے جیسے ہم نے اس کے مراحل پڑھے ہیں. یہ جیسے میں نے آپ کو ایک سٹوری سے ریلیٹ کر کے بتایا, آپ اسی طرح اپنے کنسیپٹ بتائیں. انشاءاللہ مائٹاسس میں بھی کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ایک نارمل سا پوائنٹ ڈھونڈیں جس کے ذریعے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکیں. اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگتی ہے تو آپ اس پہ فیڈ بیک دیں. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہوتا ہے, ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں نئے ویڈیوز بنانے کے لیے انکریجمنٹ ملتی ہے. اگر آپ کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی سوال ہے آپ کا, یا آپ نے کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ دیں.